अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे चैनल पर हैं और वीडियो देख रहे हैं। खैर, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं और वीकेंड कैसा गया आप लोगों का, और आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन जाने से पहले, यानी वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब लोगों से भी कहिए कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पता नहीं अजीब किस्म के लोग आते हैं, देखते हैं, वीडियो देखते हैं और दौड़ जाते हैं। भाई इतनी क्या जल्दी है आपको? 1 मिनट भी नहीं लगता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम जी आज जो थोड़ी न्यूज़ बहुत हैं, थोड़ी बहुत न्यूज़ यानी जो हमारे पास हैं, हम उस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान तो हो ही रहा है, आप सब जानते ही हैं कि अभी तो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की ही बात होगी, और लेकिन कुछ और मज़ीद न्यूज़ भी हैं तो हम उस पे भी बात करते हैं। आज मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल है मैं अपनी सोलो वीडियो शायद 4-5 दिन के बाद बना रही हूँ। बीच में बस टाइम ही नहीं मिला। हम लोग बिजी बहुत रहते हैं, आपको पता है ना कि हमारे जो वीकेंड होता है, हमारे वीकेंड पे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोई चवल ही नहीं मारते, वो कोई बात ही नहीं करते कि, या कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते कि जिसपे हम वीडियो बनाएं या जिसपे हम बात करें कि आखिर इन्होंने ये क्या कहा। लेकिन खैर, अब क्योंकि आप जानते हैं कि वीकडेज शुरू हो गए हैं तो आगे आई होप कि कोई ना कोई न्यूज़ हमारे पास आती रहेगी। सबसे पहले जी हम आपको न्यूज़ देते हैं मरियम नवाज शरीफ की। आप सब लोग जानते हैं मरियम नवाज शरीफ को। मरियम नवाज शरीफ जो है वो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी हैं और बहुत एक्टिव हैं आजकल पॉलिटिक्स में। तो बिल्कुल जी, उनके बेटे की लंदन में उनके बेटे का निकाह हुआ है, यानी कि एक तरह से कहीं शादी हुई है, और ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से दूल्हा जो है वो अपने फ़ोन में लगा हुआ है और दुल्हन कह रही है कि यार ये क्या नया तमाशा है। लेकिन खैर, नवाज शरीफ साहब भी इसमें नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बात की जा रही है कि जो दुल्हन है उसने जी जो ड्रेस पहना है वो किसी इंडियन डिज़ाइनर का है। लो जी, इन्हें तो कोई मुसलमान मिलता ही नहीं है, इनको तो कोई पाकिस्तानी डिज़ाइनर पसंद ही नहीं आता है। नवाज शरीफ साहब तो है ही एजेंट इंडिया के। तो फिर देखा, तो फिर अगर उनके नवासे की शादी होगी तो फिर वो दुल्हन जो है वो इंडियन ड्रेस नहीं पहनेगी तो क्या पहनेगी? इस तरह की बहुत सी बातें जो है ना वो स्टार प्लस की हीरोइनों वाली और स्टार प्लस की बहुओं वाली वो यहाँ पे चल रही हैं। और ये सोचे बगैर कि जी इंडिया के तो हम टमाटर भी खाते हैं, इंडिया की तो हम फिल्में भी देखते हैं, इंडिया के तो हम चैनल्स भी देखते हैं, बल्कि जाते भी हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया पाकिस्तान की चाहे लाख कहा जाए ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बैक चैनल या बैकडोर आप कहें कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी भी चल रही है और ट्रेड भी चल रही है। और लंदन हो या अमेरिका हो या कहीं हो, बिल्कुल इंडियन डिज़ाइनर्स जो हैं उन्होंने हर जगह अपनी एक हर कंट्री में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। और अगर किसी ने उनके ड्रेसेस बनवा लिए तो इतनी क्या आफत आ गई है। लेकिन खैर, हमें तो बस एतराज़ करना होता है, तो हो रहे हैं एतराज़ दबा के। लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ यूके में या अमेरिका में, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सी शादियां ऐसी हुई हैं जिसमें इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस मंगवाए गए, ऑर्डर किए गए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और इस तरह की चवलें नहीं मारनी चाहिए जो लोग आजकल बात कर रहे हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। चलें जी, बात हम करेंगे थोड़ी सी तालिबान की। तालिबान को आप सब जानते ही हैं। तालिबान एक बहुत पीसफुल और जैसे कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, और किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर कोई लेडीज ने स्कार्फ ना पहना हो तो कुछ नहीं कहते, जाके सीधे सीधे गोली मार देते हैं। वो कहते हैं ना, गोली मार भेजे में। तो वो वाली कौम है। लेकिन हमें तो बहुत पसंद है और हमारे यहाँ तो बड़ी तारीफें होती हैं। और पहले तो हमने सोचा था कि जी चाइनीज़ जो हैं वो हमें, पहले हमने चाइना से भी पहले हम अमेरिका को समझते थे कि अमेरिका हमें कश्मीर लेके दे देगा इंडिया से, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। उसके बाद हमने सोचा शायद अब चाइना लेके दे देगा, फिर हमने चाइना के मिन्नतें तरले किए, चाइना ने भी कहा कि नहीं जी हमें बड़े और दूसरे काम है। और उसके बाद जी अब हमें लग रहा है कि हमें तालिबान जो है वो कश्मीर
ہمیں لے کے دے دیں گے بھارت سے. مطلب ہماری فوج جو ہے وہ کیا ہم نے مٹر چھیلنے کے لیے رکھی ہے؟ ویسے مٹر چھیلنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے. میں تو دیکھ کے بخار آ جاتا ہے. ویسے ایک چیز اچھی ہے کہ ہمارے چھلے ہوئے مٹر بھی ملتے ہیں تو ہم وہ پیکٹ لا کے پکا لیتے ہیں, ہمیں چھیلنے نہیں پڑتے. خیر توبہ, میں کدھر نکل جاتی ہوں, آپ لوگ مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پولیٹیکل شو ہے, کوکنگ کا نہیں ہے. تو بالکل جی ہم نے فوج کو مٹر چھیلنے کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی نا, تو پتہ نہیں ہماری فوج جو ہے وہ کیوں نہیں آزاد کرواتی کشمیر کو, کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی طالبان کو. آپ کو میری بات کا بھروسہ نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتی ہوں, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کی ممبر جو ہیں وہ ٹی وی شو میں بیٹھ کے بات کیا کر رہی ہیں. گرین پاسپورٹ کی عزت شروع ہو گئی ہے, پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, اوورسیز ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ریونیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پہ نام ہے. ٹرکش گورنمنٹ دیکھ لیں, ملیشین گورنمنٹ دیکھ لیں, افغانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں, وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے. تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پوری دنیا میں, میرے آپس کی بات ہے, مجھے اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کرنی تھی کیونکہ میرا فیس بک پیج پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے طالبان کے حوالے سے کوئی بات کرنے پہ. لیکن چلیے اب میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. یہ مجھے لگ رہا ہے میں بھارتی میڈیا پہ بیٹھا ہوں اور بی جے پی کا کوئی نمائندہ مجھے اس طرح کے خوشنما خواب دکھا رہا ہے. یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ یہ کس نے آپ کو, کوئی واٹس اپ آیا ہوگا کہ طالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آزاد کرائیں گے؟ واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ؟ کس نے دکھایا ہے انشاءاللہ؟ یہ کیسے, کس نے آپ کو بتایا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کہا ہے؟ نہیں سنتے میڈم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جا کے دیکھتے نہیں ہیں آپ, دیکھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے, عمران خان کی کتنی عزت ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں طالبان آپ کو کشمیر جیت کر کے دیں گے, یہ کس نے آپ کو بتایا؟ ہمارے ساتھ مل کے انڈیا, آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں انڈیا کی طرف سے بول رہی ہوں؟ میڈم اللہ کا واسطہ یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے, اس کو دنیا دیکھے گی, اس کو بھارت میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہم پہ تبرے ہوں گے. آپ کو اندازہ ہے یہ کہاں سے سن کر کے آپ نے یہ ہوائی چھوڑ دی؟ جو ٹکڑے جو انہوں نے کیے ہوئے نا, ہمارے جو ٹکڑے کیے ہوئے نا وہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب جی تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی ممبر بیٹھی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کون سا والا نشہ کرتے ہیں. ویسے نام بتا دیں تو اچھا رہتا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ اس والے نشے سے آپ نے بچنا ہے, کیونکہ یہ بالکل جو ہے نا وہ دماغ کی گھنٹی جو ہے نا وہ بند کر دیتا ہے, کھولتا نہیں ہے, بند کر دیتا ہے. تو ان کو کس نے کہہ دیا کہ جی طالبان جو ہیں وہ کشمیر آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں, یا کشمیر ہم سے چھین کے کہہ رہے ہیں, توبہ سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, انڈیا سے چھین کے, انڈیا سے چھین کر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو دینے والے ہیں. اور اس کے لیے طالبان اتنے فارغ بیٹھے ہوئے, پہلے ہم نے جیسے وہ کہہ رہے تھے پہلے ہم چائنا پہ لگے ہوئے تھے, اب ہمیں طالبان میں وہ کرنٹ نظر آ رہا ہے کہ اب طالبان جو ہے وہ کشمیر کی طرف جائیں گے اور انڈیا کی اینٹ سینٹ بجا کے اور کشمیر ہمیں لا کے دے دیں گے. مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے دماغ میں آتی کیوں ہے؟ ویسے تو ان کے پاس دماغ لگتا نہیں ہے مجھے کہ ہے, لیکن پھر بھی ایسی باتیں کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, بہت ایسا دماغ چاہیے کہ آپ کہیں گے بھائی واہ, مطلب اتنی الٹی بات کرنے کے لیے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ پکچر آپ دیکھیے, یہ اس میں آپ کو عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں اور رمیز راجہ جو کہ کرکٹر, مطلب پہلے کرکٹ کھیلا کرتے تھے, آپ جو کرکٹ دیکھتے ہیں وہ ان کو جانتے ہی ہوں گے. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو پی سی بی یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے باقی لوگوں کا تو پتہ نہیں, لیکن جاوید میاں داد صاحب کا جو یہ ریئیکشن کسی نے لگایا تھا ٹویٹر پہ, مجھے بڑا پسند آیا. یعنی کہ سب کو چھوڑ کے جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جس میں جاوید میاں داد بھی شامل ہیں, ان کو چھوڑ کر رمیز راجہ جو کہ ایک جوتا پالش کرتے ہیں بہت زبردست قسم کا, آج کل عمران خان صاحب کا بھی کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ چیئرمین لگایا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں, اور یہ ہیں جی فلم سٹار میرا, اور سنیے ذرا کہ وہ بتا کیا رہی ہیں. لڑکیوں کی عزت کیا کریں, احترام, تہذیب, اخلاق. لڑکیوں کو اتنی عزت دیں کہ ایک دن وہ خود ہی آپ کو چھیڑنے پر مجبور ہو جائے.
जी, तो मीरा जी का कहना है कि जी आप, जो मीरा जी का कहना है कि जी आप जो लड़के हैं, यानी जो मर्द हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, वो लड़कियों को इतनी इज्जत दें कि एक दिन लड़कियां खुद आपको छेड़ने पे मजबूर हो जाएं। मतलब पाकिस्तान में आप किसी जगह बस स्टॉप पे खड़े तो लड़कियां गाड़ी रोक के कहें चलता है क्या, या फिर ये कि आप कोई मर्द कहीं से जा रहा हो तो पीछे से लड़की के किधर जा रहा है चिकने, और इंडिया में अगर ऐसा कोई करे तो वहां पे कोई लड़की कह सकती है आता क्या खंडाला। वो रुमाल नहीं है मेरे पास, वरना मैं बड़ा अच्छा करके बताती हूँ आपको, और मुझे वो माचिस जला के ऐसे करना भी आता है, पता है। वो मैं फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगी ना। हाँ, तो अभी तो मैं ऐसी फेंक रही थी तो मैंने फेंक दिया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि देखिए आप किस तरह के हमें मशवरे दिए जा रहे हैं और मीरा जी किस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान की बात अगर हम करें तो जी अफगानिस्तान का ये देखिए, ये हम आपको एक न्यूज रूम दिखाते हैं, और इस न्यूज रूम में, ये तालिबान न्यूज रूम है, और इसमें मेरा ख्याल है कि जब ये साहब आपको मौसम की खबरें सुनाएंगे तो वेदर वो इसी तरह से बताएंगे कि जी मौसम का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह हाफिज, और इसी किस्म की कुछ न्यूज आपको देखने को मिलेगी। अभी जी एक टेक्स्ट बुक्स निकाली गई हैं पाकिस्तान में, जिसकी मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। इसके अंदर एक सवाल पूछा गया है कि जी ये बताइए कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है, यूथियों से पूछा गया है कि पीटीआई गवर्नमेंट, इसमें क्वेश्चन ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट के 4 प्रोजेक्ट्स बताएं जो उन्होंने स्टार्ट किए हों। अगर यही सवाल हम किसी यूथिया से पूछेंगे जो कि पीटीआई को सपोर्ट करता है, यानी उनका यूथिया है, तो वो बताएगा जी लंगर खाने, और इसके अलावा शेल्टर होम्स, और पब्लिक टॉयलेट, और सबर कार्ड हमने आपको दिखाया था आई थिंक एक दो दिन पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें, कि एक सबर कार्ड निकाला है और अब एक कहीं कबर कार्ड ना निकाल दें। लेकिन खैर पाकिस्तान में तो इस तरह की बातें होती ही रहती हैं, और आप सब जानते ही हैं कि किस तरह की यहाँ पे चीजें चल रही होती हैं। हम बात करेंगे जी हसन निसार साहब की। हसन निसार साहब को आप इसे कौन नहीं जानता, सभी को हसन साहब जाने पहचाने हैं, हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं हसन साहब, और बहुत बढ़ के बात करते हैं। अब यहाँ पे हसन साहब के लिए एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें हसन साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। तो मैंने भी देखा, मुझे हैरत हुई कि हसन साहब ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसके ऊपर उनके अगेंस्ट ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ है और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स और हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो मैं उनके लिए ये पढ़ के बता देती हूँ कि हसन साहब ने क्या कहा है, जिसके ऊपर लोग उनके पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये बता दूं इस को पढ़ के सुनाने से पहले कि मैं इस कि बिल्कुल एग्री करती हूँ, जो कुछ हसन साहब ने कहा मैं उससे 100% एग्री करती हूँ, और इसीलिए मैंने ट्विटर पे लिख भी दिया था कि आई स्टैंड विद हसन निसार। तो जी ये देखिए ये है, और इसमें लिखा हुआ है कि जी अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहते हुए कोफ्त होती है, यानी ये वो बातें जो हसन साहब ने की। तुम में सिर्फ एक हीरो था, डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसे तुम लोगों ने जूतियां मार के भगा दिया। अल्लामा इकबाल को पूछता कौन है, इसमें लिखा है अल्लामा इकबाल को पूछता कौन है। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चोर था, तुम सब लोग तबाह हो गए हो, तुमने मोहम्मद बिन कासिम वगैरह झूठे हीरो तराश रखे हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है कि पर्दा नजर में होना चाहिए, कपड़ों में नहीं। और हसन साहब ने कहा खजूर खाना सुन्नत नहीं है, जाहिरी बात है कि मदीना में पपीते तो पैदा होते नहीं थे। उसके बाद हसन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया में मदाखलत बंद करे, यानी पाकिस्तान इंडिया में इंटरफेरेंस बंद करे, ये हसन साहब ने कहा। इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, कश्मीर को भूल जाओ। ये बातें हैं जो हसन साहब ने की हैं, और इसके पीछे सब लोग इस वजह से हसन साहब के पीछे पड़ गए हैं और हसन साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ये सारी बातें हसन साहब ने की हैं वो 100% ठीक हैं, और इसके लिए तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि मैं हसन साहब के साथ खड़ी हूँ, और हसन साहब ने एकदम ठीक बात की है। और ये जितनी चीजें पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे के सारे पाकिस्तान को फॉलो करने चाहिए। इजराइल को तस्लीम कीजिए, और इंडिया में इंटरफेरेंस बंद कीजिए, कश्मीर को भूल जाइए, और इसके अलावा हमारा एक ही हीरो है, और सही कहा कि हमने उन्हें झूठियां मार के भगा दिया, और वो थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। और बाकी सारे जो हीरो हमने तराश रखे हैं, गजनवी, गौरी, ये वो, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब के सब जाली हैं। और डॉक्टर कदीर खान के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत बार ये बात हुई है कि उन्होंने जो है वो
کیا کیا چیزیں کی تھی. میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں, آپ لوگوں کو سب پتہ ہی ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور جی ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھائیں گے. جی یہ طالبان ہیں جو کہ ٹریفک پولیس بنے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. مگر ساتھ کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے آپ کو بلکہ پہلے شاید بتایا تھا کہ ہمارے جی ایک چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کا جی نکل آیا تھا پلاٹ, اور اس پہ بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ جی واہ ان کا تو پلاٹ نکل آیا ہے. اور بالکل جسٹس گلزار احمد کا پلاٹ نکل آیا تھا, لیکن جو بات مان جائے, یعنی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بات مان جائے اس کا پلاٹ نکل آتا ہے, جو نہ مانے اس کو کرونا نکل آتا ہے پازیٹیو, اور میرے تو صرف امرود میں سے کیڑے نکلتے ہیں اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو خیر ہم یہ اس بات کے بعد آگے بڑھیں اور ہم نے دیکھا کہ جی آپ نے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ G7 کی میٹنگ ہو رہی ہیں اور اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے ایز یوزول, ہمیشہ کی طرح. لیکن ہمارے بہت سے انڈین دوست ہیں جو صبح سے مجھے میسج کر رہے ہیں کہ جی G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں تو آپ لوگوں کو بلایا کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پہلے کون سا ہمیں بلایا تھا کہ اب اس دفعہ دوبارہ جب ہو رہی ہے پھر ہمیں نہ بلانے سے کوئی ہماری عزت میں فرق پڑ جائے گا. ہمیں اور بڑے کام ہے جی, ہمارے پاس فالتو کے کام نہیں ہے کہ ہم جا کے نا G7 اور G6 اور G8 اور G9 اور پتہ نہیں کس کی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں میٹنگ ہو رہی ہے لیکن ہمیں نہیں بلایا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس اور زیادہ کام ہے. آپ کو پتہ ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس کو بھاڑے پہ دینا ہے. ابھی تک جو ہے نا وہ ٹھیک قسم کے لوگ ہمیں نہیں ملے جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھاڑے پہ لیا ہو اپنے کسی ایونٹ کے لیے, اپنے کسی فیشن شو کے لیے, اپنے کسی کام کے لیے, یا کچھ بھی. جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ سیمینار بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پہ میوزک کنسرٹ بھی ہو سکتے ہیں, شادیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور ہر قسم کے کام جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں اب ہوا کریں گے. ایک کسی کو میرے خیال ہے کہ 2 لوگوں کو دیے تھے تو ہمارے 2 بلب اور 4 چمچ چوری ہو گئے. تو اس لیے اب ہم سوچ سمجھ کے دیں گے اور اسی طرح سے ہر کسی کو نہیں دے دیں گے. اور بہت سے لوگ انڈیا سے بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں کہ بھاڑا ہے کتنا, کہ کتنا اس کا رینٹ ہے جو وہ پے کریں اور وہ یہاں پہ ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی آپ اپنے وہاں کریں نا, انڈیا میں ایونٹ کریں, یہاں پہ آ کے کیوں کریں گے؟ ویسے بھی بہت مہنگا ہے ہمارا پی ایم ہاؤس, آپ لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں کو جو ایونٹس کرنے ہیں وہ آپ وہیں پہ کیجئے. اور اپنے 14 اگست تو ہم مناتے ہیں, 15 اگست وہ بھی گزر گیا ہے, ابھی کوئی نہ کوئی ایونٹ تو آئے گا نا. نیو ایئر آ رہا ہے, کرسمس آ رہی ہے, تو سب آپ وہیں پہ منائیں. ہم یہاں پہ ہمارے پیچھے لوگ لگے ہوئے, لائن لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے جو ہے نا وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یا ان کے باقی کے منسٹرز, ایڈوائزرز, کوئی بھی جو ہے وہ G7 کی جو میٹنگ چل رہی ہے اس میں نہیں جا رہے, کیونکہ وہ یا تو وہ اٹینڈ کر لیں یہاں پہ, یا پھر یہ کہ آگے جو ایونٹس آ رہے ہیں اس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھاڑے پہ دینا ہے, اس کی مینجمنٹ کر لیں. تو ہماری کیونکہ اکانومی پہ زیادہ فوکس ہے, اور ہم نے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بکریاں بیچی, پھر مرغیاں بیچی, پھر کٹے بیچے, اور پھر گاڑیاں بیچی, پھر جو چیز ہاتھ آئی خان صاحب کی وہ سب, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ کہ کہا یہی جاتا ہے کہ اگر کسی کو نشے کی عادت ہو تو پھر وہ گھر کا سارا سامان بیچ دیتا ہے. تو بس اب گھر ہی بچا ہے. اب پرائم منسٹر اس کو بھی فی الحال تو بھاڑے پہ چڑھا دیا ہے, اور اگر اس سے بھی کام نہ بنا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. غلط بولا میں نے, ایسے نہیں کہنا تھا. اچھا یہ تم لوگ ایڈٹ کر دینا, ٹھیک ہے, منٹ نوٹ کر لو, صحیح ہے, یاد سے. اچھا ایسا نہ ہو کہ ہر دفعہ کی بار ہر باری کی طرح یہ ایسے ہی ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کر دو, پھر خواہ لوگ مجھے بولتے سارے یوتھ ہی آ جاتے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے نا تو پاکستان میں جو ہے نا وہ جو جمہوریت ہے یعنی جو ڈیموکریسی ہے وہ خطرے میں ہمیں ملی ہے, اور ملک جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ سے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. اب پتہ نہیں یہ میرے نہیں, میرے پیرنٹس کے بچپن سے بھی یہی باتیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنی کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے. اب پتہ نہیں یہ کب تک خطرے میں رہنے والی ہے, لیکن ایک چیز اور ہے,
کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہمارے جنرل ہے ریٹائرڈ جنرل، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آخر دنیا کیا ہے، تو وہ تھوڑی دیر سوچتے پھر کہنے لگے دنیا ایک DHA کا پلاٹ ہے۔ ایسا بولا انہوں نے، لیکن ایسا کیوں بولا انہوں نے؟ لیکن یہ DHA کیا ہے یہ ہمارے بہت سے انڈین دوستوں کو نہیں پتا جی۔ DHA جو ہے وہ ایک بہت ہمارا فوجی علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ، مطلب فوجی علاقہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے جی ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں DHA کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے بڑے مہنگے پلاٹ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ جو فوجی ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کو فری میں مل جاتے ہیں۔ ہم تو، ہمارے پاس تو خیر کبھی اتنے پیسے ہوئے ہی نہیں، نہ ہی ہوں گے کبھی انشاءاللہ کہ ہم لے سکیں، لیکن یہ کہ ملتے ہیں لوگوں کو، فری میں بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے لیے جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں، اور جوتے پالش کرنا ہمیں آتا نہیں ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھا دیں کہ جی یہ پکچر جو ہے یہ ایک طالبان کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی، وہ فرماتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر بیہودہ گانے والی ویڈیو بنانے والی خواتین یعنی لیڈیز کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں ٹک ٹاک والوں کی کتنی عزت ہے، تو بالکل طالبان نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر کسی نے ٹک ٹاک بنائی کسی لڑکی نے وہاں پہ، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ایک پکچر مجھے اور ملی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ ورک فرام ہوم والے، کہ ساتھ ساتھ یہ ٹماٹر آلو کاٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ آفس کا کام بھی کر رہے ہیں۔ طالبان فی الحال جی اپنے فلیگ کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ فلیگ کون سا لگے گا، افغانستان کا لگے گا یا طالبان کا لگے گا، اور اس کے پیچھے انہوں نے ابھی تک زیادہ نہیں کوئی، لیکن 11 لوگوں کو، ابھی تک لاسٹ نیوز جو آئی تھی اس وقت تک 11 لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا، جان سے مار دیا تھا صرف فلیگ کے اوپر۔ تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے پیسفل اور پیس لونگ لوگ ہیں، اور کتنے وہ بدل گئے ہیں، اور اسی لیے شاید عمران خان صاحب ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک نیوز اور جی ہمیں کہی گئی کہ عمران خان صاحب یعنی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو سر جان کی خطرہ تو پاکستان میں ہر ایک کو ہے، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو۔ ویسے بھی پاکستان میں جب گورنمنٹ چینج کی جاتی ہے، اگر کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھے زیادہ تر تو 2 ہی طریقے سے گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں، یا تو کرپشن کیسز کا کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ کیسز بنے بے نظیر بھٹو پہ، بے نظیر بھٹو کو ہٹایا گیا پہلے کرپشن کیسز کے اوپر، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو 3 بار ہٹایا گیا، ان کی گورنمنٹ کو 3 بار توڑا گیا اور کرپشن کیسز بتائے گئے، یا پھر یہ کہ مار دیا جاتا ہے، پھانسی لگا دی جاتی ہے، گولی مار دی جاتی ہے، بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، اسی طرح کی چیزیں ہو کے اور پھر وہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کو پھانسی لگا دیا گیا تھا، بے نظیر پہ کرپشن کیسز بنے، اس کے بعد ان کو ایک جگہ مطلب کچھ ٹائم کے بعد ان کو سرے سے مار ہی دیا گیا، گولی مار دی گئی۔ اسی طریقے سے لیاقت علی خان کے ٹائم سے، بلکہ مجھے اور میرے خیال ہے ہسٹری میں چلے جانا چاہیے، لیاقت علی خان کو بھی گولی ماری گئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو 3 بار گرایا گیا کرپشن کیسز کا کر کے، اور اب عمران خان صاحب آنے کا طریقہ تو پاکستان میں ویسے یہی ہے کہ کوئی آرام سے تو کسی کو بھیجتے نہیں ہیں، نہ ہی لاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یا تو آپ کے اوپر کرپشن کیسز لگائے جائیں گے، یا پھر آپ کو اسی طرح سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں گی۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اوپر والا اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہتر یہی ہے کہ کرپشن کیسز آپ کے ویسے بھی بہت ہیں سر، وہ نہیں نا وہ آپ کا جو اپنے فورن فنڈنگ کیس اور یہ وہ کافی تگڑے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ اس کو مان جائیے، اپنی جان بچائیے اور نکل جائیے۔ میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہوں؟ باقی یہ کہ میری کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ایڈوائز کروں، اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے جس طرح کے ایڈوائزرز ہیں تو میرا خیال ہے آپ انہی کی سنیے اور انہی کو فالو کیجیے، تو ہی کچھ بہتر ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو جائے۔ لیکن ہماری باتیں نہ سنا کریں، ہماری باتیں سننے سے نا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہماری باتیں نہ، گلا کیوں خراب ہو جاتا ہے ویسے؟ سنتے تو کان سے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے نا کہ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ یہ ناک، گلا، کان، یہ سب آپس میں ملے ہوئے، ایسا کوئی ڈاکٹر ہے کوئی جو یہ بتا سکتا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ٹھیک بتا رہی ہوں؟ لیکن خیر ہم چلتے ہیں، اور جاتے جاتے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھانا چاہتے ہیں، اور مجھے اچھی تو نہیں لگی ہے ویڈیو، اور
آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگے گی. اس کے لیے میں پہلے سے آپ لوگوں سے جو ہے معذرت چاہتی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ میں اپلوڈ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ہٹا بھی دوں, لیکن دیکھتے ہیں. فی الحال کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ صبح کی نماز سے پہلے دلی پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس بات پر متفق ہے کہ ریاست کی دفاع اول ترین جہاد ہے, اور اس جہاد کے لیے خیبر سے کراچی تک پاکستان کا بچہ تیار ہے. مودی سرکار سن لو, اگر ہم نے یہ بندوقیں رکھی ہیں تو یہ نمائش کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارا جیسے خنزیروں کے لیے اور غداروں کے لیے اور ظالم اور دہشت گردوں کے لیے رکھے ہے. اگر ریاست نے اجازت دی تو صبح کی نماز سے پہلے دلی پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیں گے انشاءاللہ. زندہ باد پاکستان, زندہ باد. جی, تو دیکھا آپ نے اس طرح کی یہ ویڈیو ہے, لیکن یہ کہ آئی ہوپ کہ اگر مجھے ان کیس اگر مجھے آگے صحیح نہیں لگا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپلوڈ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ہٹا دوں, لیکن پھر بھی اس طرح کے عجیب دماغ خراب قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ان کا زیادہ اثر نہیں لینا چاہیے, اور ان جیسے لوگوں کو نہ ہی جو ہے وہ سپورٹ دینی چاہیے کسی طرح کی, جو اس طرح نفرت پھیلاتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.